لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ صاد. کریکٹ. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ صاد کی آیت نمبر 68 تک مکمل کیا تھا، رائٹ؟ سو آئی ول اسٹارٹ today's درس from ayah number 69 onwards. So let's begin with ayah number 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا. ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین. مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. ابھی کس جھگڑے کی بات ہو رہی ہے؟ آگے جو آیات آ رہی ہیں آدم اور ابلیس کے قصے والی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام ان کو بنائے جانا اور ان کو سجدہ کرنے کے متعلق جو باتیں تھیں، یہ وہ جھگڑے کی بات ہے. تو بات یہاں پر شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان کو سنا دیجئے کہ اگر میرے پاس وحی نہیں آتی ہوتی تو مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ آدم کی پیدائش کے وقت اوپر کیا کچھ چل رہا تھا. یعنی فرشتے جو ہیں، ملائے اعلیٰ کی مخلوق، جو فرشتے ہیں وہ بھی عقلی مخلوق ہے نا، وہ عقل رکھتے ہیں، وہ ڈسکشنز بھی کرتے ہیں، وہ کسی بات کو نہیں سمجھ پاتے تو سوال بھی کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں ان کا کویشچن ہے کہ اللہ پاک آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی، تو وہ سوال بھی کرتے ہیں. تو یہ اس جھگڑے، اس کانورسیشن کی بات ہو رہی ہے جو ملأ اعلیٰ میں چل رہا تھا، اور اس کو یہاں آرگیومنٹ کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ سب ڈیٹیل جو انسانی برادری کو جو زمین پہ بھیجنے سے کروڑہ سال پہلے چیزیں ہوئی ہیں وہ کیسے پتہ چلتی؟ وہ کہاں سے پتہ چلتی؟ اگلی آیت میں واضح کر بھی دیا گیا کہ مجھے تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ میں نذیر ہوں اور کھلا ہوا، میں خبردار کر دینے والا ہوں، بالکل کلیئر وارنر ہوں، اس لیے مجھے یہ سب کی خبر ہے. یعنی جو آیات آگے آ رہی ہیں وہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. اب اس کا کانٹیکسٹ اگر آپ کو یاد رہے تو یہ بس سمجھنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگے گی یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. عرصہ دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ مان کر نہیں دے رہے ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ کنکلیوڈنگ آیات ہیں قرآن کی اس سورہ صاد کی، کہ اب تم نہیں مان کر دے رہے ہو تو تم بتاؤ ذرا میرے پاس یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، اور ایک دم بالکل صحیح خبر
ایک ہوتا ہے منہ در منہ کوئی باتیں چلتی ہیں، تو ملائے اعلیٰ کی باتیں منہ در منہ بھی نہیں چل سکتی ہیں. وہاں سے خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے پاس وحی آتی ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں اس پر یہ انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اور مانو میری بات. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے آدم اور ابلیس کے قصے کی آیات جو کہ پھیلی ہوئی ہیں آیت نمبر 71 سے 85 تک. آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن مجید میں 7 مقامات پر ہے اور یہ آخری سورہ ہے مصحف میں جہاں پر یہ قصہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 30 سے 39 میں، سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 سے 25، سورہ ہجر میں آیت نمبر 26 سے 43، سورہ اسراء آیت نمبر 61 سے 65، سورہ کہف صرف آیت نمبر 50 میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے 123 میں، اور اس مقام پر سورہ صاد آیت نمبر 71 سے شروع ہو کر آیت نمبر 85 تک یہ قصہ رہے گا. تو اس طرح قرآن میں ریپیٹ ہونے والے موضوعات میں یہ سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس ریپیٹ ہوا ہے 7 ٹائمز. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ جہاں بھی یہ قصہ ہے اس میں کچھ باتیں کامن ہے، ایک سے زیادہ بار ریپیٹ ہوئی ہیں، کچھ الگ الگ باتیں ہیں جو ہر جگہ ریپیٹ نہیں ہوئی ہیں، اور جس مناسبت سے وہ قصہ اس سورہ میں ہے اس کے مناسبت سے چیزیں محذوف ہیں اور موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی اس قصے میں اس سورہ میں شروع سے آخر تک یہ مضمون تھا کہ شروع میں توحید کی اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے، دلائل ہیں، پھر انبیاء علیہم السلام کے قصص ہیں جن میں سب سے زیادہ پہلو کون سا ابھارا گیا تھا اس سورہ میں؟ آپ لوگ بتائیے. صبر. اور پھر اس کے بعد توحید جنت، پھر جہنم کا بیان، اور پھر توحید کے مینشننگ، اور اب یہ قصہ ہے آدم و ابلیس. So آیت نمبر 71 is اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تین مینس مٹی ہوتی ہے، اور بشر با شین را اس کے 3 جو حروف ہیں، اس مادے کے الفاظ جو ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جلد کا ظاہر ہونا، اسکن کا ریویل ہونا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا پلان رکھا تھا فرشتوں کے سامنے جس میں ابلیس بھی موجود تھا، تو فرمایا میں ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی اب ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کی جلد وہ بالوں سے یا پروں سے ڈھکی ہوئی نہیں رہے گی، جلد ظاہر رہے گی. بشر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی جلد ظاہر ہو. اس کا مطلب چمکدار ہونا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے. تو انسان کو بشر اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم پر موٹے گھنے بال نہیں ہیں جو جلد کو، اسکن کو کور کر دیں، اور فرشتوں کی طرح بازو اور پر نہیں ہیں جو باڈی کو کور کر دیں. تو اس لیے ایسی مخلوق کو کہا جاتا تھا الٹیمیٹلی وہ انسان کے لیے ہی خاص ہو گیا. اب بشر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں انسان کے لیے آپ کو 3 ڈفرینٹ ورڈز ملیں گے، ایک بشر اور دوسرا انسان، تیسرا ناس. بشر ایسی جگہ پر آئے گا، دھیان دیجیے گا، بشر ورڈ ایسی جگہ پر آئے گا جہاں پر انسان کی جو فزیکل بینگ ہے اس کا تذکرہ ہو، یعنی اس کی بناوٹ، اس کا اپیئرنس، اس کی خوبصورتی اور اس کی ظاہری چیزیں. ٹھیک، ایسی جگہ پہ بشر لفظ آئے گا. اور جہاں پر انسان کے عقلی باتوں کا حوالہ ہوگا یا کانٹیکسٹ ہوگا وہاں پر انسان لفظ آئے گا، جیسے کہ وہ کتنا مطلب انٹلیکچوئل بینگ ہے اور اس کا امتحان ہے، اس کی کچھ کمزوریاں ہیں. یہ ساری چیز
جہاں پر آئے گی کانٹیکسٹ یہ رہے گا تو لفظ انسان آئے گا. اور تیسرا ہے ناس, وہ ہے پلیورل فارم, یعنی کہ جب پیپل یا سوسائٹی کی بات ہوگی تو وہاں پر ناس آئے گا. جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ سارے ہیومن بینگ کو ایڈریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس, او ہیومن کائنڈ, او پیپل, او ہیومن ریس. تو ناس پلیورل جہاں پہ رہتا ہے پوری سوسائٹی یا پورے گروپ آف پیپل کو ایڈریس کرنا ہو تو ایسی جگہ پہ وہاں پہ آئے گا ناس. تو یہاں پہ بشر ہے کیونکہ یہاں پہ فزیکل بینگ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ایک نئی مخلوق بنانے کا پلان فرشتوں کے سامنے اناؤنس کر رہے ہیں, ایک پروجیکٹ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کی اسکن کورڈ نہیں رہے گی کسی گھنے بالوں یا پروں سے. تو یہ پلان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا. جس وقت پلان رکھا تھا اسی وقت بنا نہیں دیا گیا تھا. پلان کبھی رکھا گیا ہے, بنایا بعد میں گیا ہے. اس پلان کو جہاں رکھنے والا جو ٹائم کو جو ڈیٹیل میں مینشن کیا گیا وہ بقرہ میں جب آدم اور ابلیس کی سٹوری ہے وہاں پر ہے. پورا پلان کی خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر صرف اتنے پہ اکتفا کیا گیا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اور جب میں اسے پوری طرح بنا چکوں اور اس کی نوک پلک سنوار دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. ابھی بھی پلان ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب میں اسے بناؤں گا اور اسے فائنل ٹچز دے دوں گا اور اپنی روح میں سے پھونک دوں گا تو تم سب کا کام ہے کہ تم سجدہ کرنا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کہا گیا. سَوَّيْتُهُ جو لفظ ہے وہ تسویہ سے ہے. تسویہ کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے فائنل ٹچز دینا, یعنی کوئی چیز کا ایک مولڈ بنا دیا گا, پھر اس میں پینٹ کرے گا انسان اور اسے فائنل ٹچنگ دے گا, اس کو بھی تسویہ کہتے ہیں. اور تسویہ بیلنس کرنے کو بھی کہتے ہیں, کسی چیز کو بیلنس کرنا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے اندر ایک زبردست بیلنس بھی ڈالا ہے کہ غصہ آتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کا اس کے اندر قوت ہے, اس کے اندر پوٹینشیل ہے, تو اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے اور بیلنسڈ وے میں یوٹیلائز کرنے کا اس کو طریقہ معلوم ہے. اس کے اندر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے اور اس کا بیلنس مینٹین کرنے کی قوت اور صلاحیت ہے. ٹھیک ہے, تو بیلنس کرنا بھی ہوتا ہے تسویہ معنی. اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب میں پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح میں سے. یہ تیسری چیز ہوئی, پہلے مٹی سے بنایا گیا, پھر اس کا تسویہ کیا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی ہے. تو روح پھونکی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ وہ روح اللہ ہے نا. تو روح تو ان میں بھی پھونکی ہے. تو روح جب آدم میں پھونکی ہے تو ہر ہیومن میں بھی روح ہے. اور اللہ کی روح ایک بہت بڑی بات ہے. تو کیا اس سے پینتھیزم فلسفی کو بڑھاوا ملتا ہے کہ ایوری بڈی از گاڈ؟ استغفر اللہ, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ پیور ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے تو اس سے اس کا کنیکشن بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی ہر ہیومن بینگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے. عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا اسپیشل ہیں کیونکہ ان کی مدر نہیں تھیں, ان کے فادر کوئی نہیں تھے, صرف مدر سے بنایا اللہ تعالیٰ نے, تو تھوڑے اسپیشل روح ہے, بس اتنی بات ہے. ورنہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو جاتے. نہیں تو صرف سب کے اندر خدا کا جز ہے. پینتھیزم فلسفی کو اور فروغ مل سکتا ہے اس طرح سوچا جائے تو یہ بالکل غلط ہے. بلکہ سب کے اندر روح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تھوڑے اسپیشل روح ہے اور سب کے اندر بھی روح ہے جس سے اس کا کنیکشن اس کے خالق کے ساتھ بن جاتا ہے. انسان میرا حیوان نہیں ہے جو آج میٹیریلسٹک تھاٹ ہے کہ انسان کیا ہے, ایک سوشل اینیمل ہے.
بس سوشل اینیمل کہہ دیا اور انسان کو حیوانات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانی وجود کو بھی مینشن کیا ہے. بشر من طین، کس سے؟ بشر بنانے والے مٹی سے. تو ہاں انسان کے اندر حیوانی تقاضے تو ہیں، اسے بھوک لگتی ہے، اسے جنسی خواہش ہوتی ہے، اسے حیوانی تقاضے ہیں، اس بیمار ہوتا ہے، اسے دوا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب چیز مٹی سے جڑی ہے، مٹی سے بنا ہے. باقی سارے لیونگ بینگز جو پلانٹ بلو پلانٹ پہ رہتے ہیں وہ سب مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ سب ہے اور ہمارے اندر بھی یہ سب ہے. لیکن ہم وہیں پہ فل سٹاپ نہیں ہیں، ہمارا تشریح بھی کیا گیا ہے اور ہمارے اندر اللہ نے روح بھی پھونکی ہے. روح کی وجہ سے انسان اب خاص ہو گیا ہے، وہ اینیمل صرف نہیں رہ گیا ہے. اینیمل کنگڈم میں تو اسے پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے ایک حیوانی وجود بھی ہے، لیکن اس کے روحانی وجود کی وجہ سے وہ اسپیشل ہو گیا. اب وہ صرف حیوان نہیں رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا پلان رکھا فرشتوں کے سامنے، اور اس میں ابلیس بھی شامل تھا، اور کہا کہ جب میں یہ کر دوں، پورا بنا چکوں اور اس کو پورا سنوار دوں، اس کو بیلنس اس کے اندر ڈال دوں اور اس میں روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو پتہ یہ چلا کہ مسجود ملائک انسان ہوا روح کی وجہ سے، روح کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اس کو خاص بنا دیا روح پھونک کر اپنی، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہو گیا. تو سجدہ کرنے کا ایک تو تعویل یہ بنتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تھا. دیکھیں آدم کی تخلیق کے متعلق بھی آتا ہے سجدے کا، اور سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اور والدین نے سب نے ان کے سامنے سجدہ کر دیا. تو سجدہ تعظیمی ایک تو یہ بات ہوئی کہ جائز تھا، لیکن آخری شریعت میں کلیئر حدیث ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کسی بھی انسان کے لیے، بزرگ کے لیے، پیر فقیر، کسی کے بھی لیے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدہ ایکچولی آدم کو ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسٹرا آرڈینری کریشن پر سجدہ تھا. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو کوئی بہت بڑا اچیومنٹ ملتا ہے یا کوئی خاص بات ہو جاتی ہے تو وہیں کے وہیں سجدے میں گر جاتا ہے. دیکھیے وہ سارے کے سارے ساحروں نے جو کہ جادوگروں نے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو اژدہا بنا تھا اس کو پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو وہیں سجدے میں گر گئے تھے نا. تو جب کوئی خاص بات ہوتی ہے، کوئی عظیم موقع ہوتا ہے، تو ہیومن بینگ کے اندر انکلکیٹڈ ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتا ہے. تو ایکچولی یہ عظمت کو سجدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق کے بنائے جانے کو سجدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میں یہ بنا چکوں تو پھر تم سب سجدے میں گر جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جسٹ ایکنالج کرنا کہ ہاں اللہ نے اتنی عظیم مخلوق بنائی ہے. جو فرشتوں کا کویشچن تھا انہوں نے ریز کیا تھا، اس کا ذکر بقرہ میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام آدم کی اولاد کی روحوں کا انٹروڈکشن دے دیا آدم علیہ السلام کو. اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت بھی شامل تھی، موسیٰ، ابراہیم، اسحاق اور نوح علیہ السلام، اتنے بڑی بڑی شخصیات بھی شامل تھی روح کے فارم میں فقط. اور ان کا سب کا انٹروڈکشن دے دیا. آدم علیہ السلام نے سب کو یاد کر لیا، سمجھ لیا. پھر جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، نام سے مطلب اسم کا مطلب صرف نیم نہیں ہوتا، کوالٹی اینڈ ایٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا کہ ان کی کوالٹیز بتاؤ، ان کی کیا خاصیات ہے، خصوصیات ہے اور صفات ہیں بتاؤ، تو ان لوگ نے کہا کہ ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے دیا ہے، ہم کو نہیں پتا.
فرشتے فوراً سرنڈر ہو گئے. آدم علیہ السلام سے کہا, آدم علیہ السلام نے ایک ایک کی ساری جو بھی اللہ پاک نے پوچھی سب کی خصوصیات, نام, سب کچھ بتا دیا. مطلب ہم اور آپ بھی وہاں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا نا کہ میں نے نہیں کہا تھا, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا دکھا رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو. اب یہ چھپا رہے ہیں, میں وہ جو سارے فرشتے تھے ان میں ایک ابلیس بھی موجود تھا نا, ایک جن بھی موجود تھا نا. تو وہ جو چھپا رہا تھا وہ اپنا گرج چھپا رہا تھا کہ یہ کون سی مخلوق بن گئی ہے اور اس کو سجدہ کروں گا, اور سینئر تو میں ہوں, اس کو کیوں ہی سجدہ کروں گا. دل میں یہ سب گھوٹ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دل میں کیا چل رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم دکھاتے ہو وہ بھی جانتے ہو, جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتے ہو. ابھی پلان تھا, ابھی بنایا نہیں گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں جان رہا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ہے. تو فرشتوں کے دل میں تو کوئی گرج نہیں تھا, ان کا ایک کویشچن تھا, انہوں نے پٹ فارورڈ کیا, اس کا جواب مل گیا انہیں. وہ سیٹسفائی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو بھی بنائے, اور جب بنائیں گے تو سجدہ کا حکم ہوگا تو کریں گے. لیکن اس میں ابلیس بھی تو موجود تھا. جب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور سجدے کا حکم دیا, فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو فرشتوں نے کل کے کل مل کر سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو جب بنا دیا گیا پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ تم سے کہا تھا وہ ٹائم آ گیا ہے, اب تم سب سجدہ کرو. تو کل فرشتوں نے سجدہ کیا. مطلب یہاں پہ دیکھیے فسجد الملائکۃ کلہم بھی آیا, اجمعون بھی آیا ہے, سب کے سب نے جمع ہو کر سجدہ کیا, کوئی ایک بھی نہیں بچا. یعنی جبریل امین سمیت ہر ایک فرشتے نے, جو ہائی رینک کا بھی ہے لو رینک کا بھی, ایوری اینجل دے پروسٹریٹڈ. تو الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, استکبرا, اس نے تو تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ اعتراض رہتا ہے ایتھیسٹ کی طرف سے کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا اور ابلیس نے نہیں کیا, اس کا مطلب ابلیس بھی فرشتہ تھا. تو قرآن کو الگ الگ سمجھیں گے تو بہت ہی کنفیوژنس ہوں گے. ایک مقام قرآن کا ایسا بھی ہے جہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, پس اس نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی. اور یہ مقام ہے سورہ کہف, سورہ نمبر 89 و 50. تو کلیئر ہو گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا, لیکن ایک نان اینجل وہاں موجود تھا اور وہ تھا ابلیس. وہ جنوں میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ کہا گیا تو فرشتوں انہیں سجدہ کیا, اور ایکسیپشن جو بولا جا رہا ہے وہ جن میں سے ہے. تو یہ تغلیب کے قاعدے پر عربی زبان میں اسے ایسے ہی کیا جاتا ہے, اور انفیکٹ ہم اپنی لینگویج میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب میجورٹی جس کی ہوتی ہے تو مائنورٹی کو آٹومیٹکلی اس میں انکلیوڈ کر لیا جاتا ہے. مان لیجئے ایک کلاس میں 25 اسٹوڈنٹس بوائز ہیں اور صرف 2 گرلز ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیچر اگر کہتے ہیں کہ سارے بوائز ورک کریں فاسٹ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گرلز ورک نہیں کریں. اس کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی بوائز کی, تو بوائز کہہ دیا گیا 2 گرلز آٹومیٹکلی اس میں ہیں, ان کو بھی وہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تغلیب کا قاعدہ ہے, میجورٹی کے انڈر میں مائنورٹی آٹومیٹکلی انکلیوڈڈ رہتی ہے. اور یہ ایک ون اینڈ اونلی کیس نہیں ہے قرآن کا. آپ دیکھیے کہ بہت سارے مقامات پر جہاں پر مرد عورت دونوں سے ایڈریس رہتا ہے تو وہاں میسکولین جینڈر رہتا ہے, ٹھیک ہے. مذکر کا صیغہ ہی رہتا ہے نا, رہتا ہے کہ نہیں. اور پھر اس میں اور یا ناس بھی جب کہہ دیا جاتا ہے لوگوں, تو اس میں صرف مرد نہیں ہوتے نا, عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور اگر ایک دم پیور مطلب میسکولین جینڈر میں کوئی بات کہی گئی ہے تب بھی آٹومیٹکلی اس میں عورتیں شامل ہیں, اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا نا کبھی. تو دا سیم رول از اپلائڈ اوور ہیئر ایز ویل کہ
تغلیب کے قاعدے پر فرشتوں میں ایک جن بھی تھا تو کہا گیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اور کہا گیا کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس کے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بھی فرشتہ ہی تھا. اس کو تغلیب کے قاعدے پر الگ سے سارے فرشتوں اور جنوں نے سجدہ کیا ایسے نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ ایک ہی تھا اور اس نے نہیں کیا تھا. تو اور کفر کیا، اپنے رب سے نہیں مانا رب کی. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر استکبار یعنی تکبر تھا. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا. ابھی بہت کلیئر وہ ایڈمٹ بھی کر لے گا کہ وہ ایکچولی اس کے اندر تکبر ہے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کون سی چیز مانے ہوئی، کس چیز نے تجھے روکا اس کو سجدہ کرنے کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو بڑا بن رہا ہے یا کچھ اونچے درجے کی ہستیوں والا ہے. جب اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہاں پہ بیدیہ آیا ہے، ایدی بھی آتا ہے ہاتھ سے، بیدیہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس سے مفسرون نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس سے عظمت کا پتہ چلتا ہے، آدم کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات کہہ رہے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فزیکل 2 ہینڈس امیجن کریں، نہیں. اس سے اس کی بڑائی کا، اس کی اہمیت کا، اس کی عزت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ اسراء آیت نمبر 70، کہ ہم نے ہر بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے آدم کو یہ کہہ کر کہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اور تو آدم علیہ السلام کی یہ وقت ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم امیجن کریں اللہ تعالیٰ کے 2 فزیکل ہینڈز، نہیں. یہ تشریف کے لیے ہے، یہ بزرگی کے لیے ہے. تو آدم علیہ السلام کی بزرگی کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے. ایز فار ایگزامپل یو کین امیجن کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی چھوٹا چھوٹا ٹاسک ہوگا تو وہ اپنے آیان سلطنت سے وہ ان سے کراتے رہ گیا. لیکن اگر کوئی کام انسان کوئی کہے کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے تو ظاہر ہے اس کام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا ہے. تو اس سے صرف اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم کام تھا جو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. تو یہاں ہاتھ سے کرنے سے یہی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے خود بنایا اور تجھے کیا چیز مانے ہو گئی کہ تو سجدہ کرتا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی تو نے کیوں کر ہی کی. تو کیا تو بڑا بن رہا ہے یعنی کچھ بڑا ہے، یعنی تیرے اندر تکبر ہے، غرور لاحق ہو گیا ہے تجھے، یا تو واقعی کچھ اونچی پیس ہے، بہت اونچا ہے، کوئی تکبر لاحق ہو گیا ہے، یا تو پھر تو واقعی کچھ اونچا ہے، بہت ہی زیادہ سینئر ہو گیا ہے، اتنا سینئر کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی کرے گا. تب وہ اس کے منہ سے وہ چیز نکلی جو چیز وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سے گھوٹ رہا تھا. یعنی ایک اناؤنسمنٹ جب ہوا تھا کہ خلیفہ بناؤں گا زمین میں، تب سے اسے تھا کہ کوئی میرا کمپٹیٹر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی بڑی عزت تھی اور بڑی پہنچ تھی ابلیس کی. ابھی نام تو ابلیس اس کا صفاتی نام ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس، اور جو بالکل مایوس ہو جائے اور جس کے پاس کوئی خوبی اب باقی نہ رہے تو اس کو ابلیس کہتے ہیں. ورنہ اس کا نام عزازیل آتا ہے، 10 الگ الگ نام آتے ہیں روایات میں جو آتے ہیں، تو اس میں عزازیل بھی ہے. دیر آر سو مینی مور. تو وہ تب سے گھوٹ رہا تھا اپنے آپ کو کہ ایک نئی مخلوق آ رہی ہے اور مطلب خلیفہ بننے کا
تو میرا رائٹ بنتا ہے. سب سے میجر پرابلم اسے یہی تھی. جو کوئی سینئر اور سینئر ہوتا ہے اور سینئر ہوتا ہے اور سینئر ہوتا ہے تو اب سوچتا ہے کہ اگر کمپنی کا سی ای او ریٹائر ہوگا یا ٹاپ پوزیشن ہٹے گا تو میری وہاں پہ مطلب مجھے وہاں پہ ہونا چاہیے, مجھے وہاں پہ پلیس کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے اتنے سال اس جگہ پر اپنی اتنی محنتیں کی ہیں, میں سینئر ہوں, میرے پاس اتنا ایکسپیرئنس ہے. لیکن اگر کوئی اور بہت ایکسٹرا آرڈینری پرسن آ گیا بیچ میں اور وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا, اس کو ٹاپ پوزیشن دے سی ای او جو ریٹائرمنٹ پر ہے, تو اس سینئر کو اپنی سینیورٹی کا خبط جو ہو چکا تھا اس کی وجہ سے اسے تکبر لاحق ہو جائے گا کہ یہ کیسے, یہ کون آ گیا, میں ڈیزرو کرتا تھا. تو یہ چیز سے وہ کافی عرصے سے گھوٹ رہا تھا, جب سے یہ پورا پلان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اناؤنس کیا تھا, جہاں پر ابلیس بھی تھا. تو اب یہ نئے آنے والے سے پہلے ہی سے خنس کھا رہا تھا اور وہ اندر گھوٹ رہا تھا. دھیان رکھیے گا کہ ابلیس اور اولاد ابلیس نے خود جو کچھ کیا ہے وہی کچھ وہ لوگوں کے کانوں میں بھی وسپر کرتا ہے اور اولاد آدم کو بھی وہی کچھ سکھاتا رہتا ہے. تو ابلیسی سنت یہ ہے کہ کوئی بات سنا اور جل بھن گئے اور اس کو اندر رکھ لیا اور اندر اور رکھ لیا, پھر اگلے موقع پہ اندر اور رکھ لیا. اتنا اندر رکھنے کے بعد کسی ٹائم جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے اندر کیا کچھ تھا. اس کے پہلے مسکرا کے بولتا رہتا ہے انسان. تو یہ ابلیس سکھاتا رہتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, دیکھو اندر رکھوا دیتا ہے. اور جو صاف انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, کوئی بات ہو گئی ہے لیٹ گو کر دیتا ہے, چلو ہو گیا کوئی بات نہیں, اندر نہیں رکھتا, باہر کر دیتا ہے تو ناراضگی بنی نہیں رہتی. پھر کوئی بات ہو گئی, چلو لیٹ گو کر دیا, کوئی بات نہیں, عزت و ذلت اللہ کے آتے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو اندر وہ بھرا نہیں رہتا تو کبھی بھی بلاسٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ, ہے نا. تو جو ابلیس نے خود کیا ہے وہی ساری چیز وہ آدم کی اولاد میں بھی وسپر کرتا رہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے اسی سارے نقصان میں پڑیں, کیونکہ یہ تو ڈوبنے ہی والا ہے, باقیوں کو بھی وہ چاہتا ہے اسی طرح لے کے ڈوبے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کوئی تکبر لاحق ہو گیا, گھمنڈ لاحق ہو گیا, یا کوئی اونچا ہے تو کہا قولا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ کیا ہے, تکبر کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنا, کمپلیکسز میں جانا, کہ دکھا تو رہا ہوتا ہے انسان سپیریورٹی کمپلیکس, ایکچولی اس کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے. سپیریورٹی کمپلیکس کے پیچھے انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے ایکچولی. جب انسان اپنے کو کچھ کم سمجھ رہا ہوتا ہے تو دکھانے کی کوشش کرتا ہے میں کم نہیں ہوں, میں یہ ہوں, اونچا ہوں, اور اسی کمپلیکسز میں وہ اپنے مرض کو بڑھا لیتا ہے. تو ابلیس کے زبان پر یہ آ گیا. ریزنز بہت سارے تھے, وہ پہلے سے گھوٹ رہا تھا, اپنے کو اندر ٹھوس رہا تھا, چیزیں باہر نہیں کر رہا تھا, اپنے دل کو کلیئر نہیں کر رہا تھا. وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے تھے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو, جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. تو ابھی اتنے مطلب عرصے دراز کا گھوٹا ہوا, ہم لوگ کو تو پتہ بھی نہیں, اتنے اللہ تعالیٰ نے جو پورا ہیومن بینگ کا کریشن پلان رکھا تھا فرشتوں کے سامنے, اس کے کتنے لاکھ کروڑ سال کے بعد وہ کریشن وجود میں آئی تھی, یہ سب تو ہمیں نہیں پتہ. ہم کسی بھی کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے اتنا, جب ہم تھے ہی نہیں. تو یہ اس نے اتنے سارے جراثیم اس کے اندر پہلے سے اکٹھا تھے جو وجہ بنے تکبر کی, اور تکبر وجہ بنتا ہے ہر ایک گناہ کی. واللہ ہر ایک گناہ کے پیچھے, چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو, شرک ہو, کفر ہو, اور کسی بھی طرح کے جو گناہ ہیں, اس کے پیچھے روٹ کاز تکبر نکلے گی. آپ دور تک انالیسس کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے پیچھے ایروگنس ہے. تو اس کا جو بہت سارے نیگیٹیوٹی تھی اس نے ایروگنس کی شکل اختیار کی,
اور اس ایروگنس میں اس نے اللہ کے حکم کی سامنے نافرمانی کی، اور پھر جواب میں ریزن یہی دیا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اب یہ بھی اس کے سوچ کے اوپر ہے، یہ بھی اس کی سوچ تھی کہ آگ بہتر ہے مٹی سے۔ حالانکہ مفسروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کہ آگ کے اوپر مٹی ڈالو تو ختم ہو کے رہ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، غائب ختم ہو جاتی ہے مٹی ڈالنے کے بعد، لیکن مٹی پہ آگ ڈالو تو پختہ ہو جاتی ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو کہاں سے آگ بہتر ہو گئی مٹی سے؟ یہ سوچ ہے، خالی سوچ ہے۔ اس نے شاید ایسے سوچا کہ آگ بلندی پکڑتی ہے، مٹی پستی کو ظاہر کرتی ہے، جیسے بھی سوچا، بہرحال یہ اس کی سوچ تھی کہ آگ بہتر ہے اور مٹی کمتر ہے۔ تو یہی تو کبر ہے کہ اپنے کو بہتر سمجھنا اور کسی کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو کسی سے بھی سپیریئر سمجھنا۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں کیا ہے کہ ہم اچھے کھانے کھائیں، ہم اچھے کپڑے پہنیں، ہم اچھے سے گھر میں رہیں، اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اختیار کرنے کے بعد خود کو بہتر اور کسی کو اپنے سے نیچا سمجھا، بس یہ تکبر کی نشانی ہے، کہ یہی تو تکبر ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور ایک اور نشانی ہے حق کو ناحق کرنا۔ تو حق کو ناحق بھی اسی طرح ہو ہی جاتا ہے، جب بہتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو تب حق کو ناحق کر دیتا ہے، جو پیش کر رہا ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کو لگا آگ بہتر ہے اور مٹی کمتر ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچ میں پارشیالٹی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب بنایا تو 3 چیزیں مینشن کی نا، ایک تو میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، دوسرا اس کا تسویہ کروں گا، اور تیسرا اس میں روح پھونکوں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے آرگیومنٹ کو دینے میں صرف ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھا اور اپنی خنث اور حسد میں 2 چیز کو بھلا دیا۔ مٹی سے بنایا گیا تھا یقیناً آدم کو، لیکن تسویہ بھی تو کیا گیا تھا، اس کے اندر بیلنسز ڈالے گئے تھے اور روح پھونکی گئی تھی۔ تو اب تسویہ، روح پھونکنا، یہ اس کی وجہ سے وہ ایکسٹراڈینری کریشن ہو گیا، لیکن اس نے روح والے پوائنٹ کو اور تسویہ والے پوائنٹ کو غائب کر دیا، اس کو اپنی سوچ میں دبا دیا اور اپنے قول میں بالکل ہی غائب کر دیا۔ یہی ہیومنس کو سکھاتا ہے ابلیس۔ انسان جب کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی ایک چیز جس سے وہ سمجھے کہ ہاں وہ کمتر ہے یا کچھ بھی، صرف ایک چیز پہ فوکس کر لیتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز بھی ہوتی ہیں جس سے جلا جا رہا ہے، یا جس کا کمپٹیٹر بنا ہوا ایک دم کھولتا رہتا ہے، اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز بھی ہوتی ہیں جس کو انسان اپنی سوچ میں بھی مطلب دبا دیتا ہے، اس کو نہیں سوچتا رہتا۔ مان لیجیے کوئی ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پروموشنز ہو رہے، پہلے پڑھنے میں بہت ڈگریز اس کے پاس آئیں، پھر اس کے بعد اچھے کام کو اچھے ورک جوائن کیا، پھر اس پہ پروموشن، دوسرا اسکول سٹینڈرڈ میں ساتھ میں تھا، پھر اس کے بعد اس نے وہ محنت نہیں کی اور اس نے محنت کی، تو اب اس کو صرف یہ دکھ رہا ہے کہ میں نیچے ہو گیا، یہ اوپر ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں نوٹس کر رہا ہے، یا تو اب چاہتا ہی نہیں اس بات کو اپنے ذہن میں ابھارنا کہ وہ محنت کتنا کر رہا ہے۔ تو جب کسی سے انسان کو حسد ہوتی ہے تو اس کی کوالٹیز کو غائب کر دیتا ہے، خود ہی نہیں سوچتا، بولنا تو بہت ہی دور کی بات ہوئی، اپنی سوچ میں بھی اس کو دباتا رہتا ہے، سپریس کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو نیگیٹو کانسیپٹ ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو اگر کسی کے اندر ہے، مان لے آپ کا کسی سے ٹسل ہے، تو اس کی ایک چیز آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، واقعی غلط بھی ہے، بری بھی ہے، لیکن اس کے اندر 4 خوبیاں بھی تو ہوں گی نا، وہ غور نہیں کریں گے تو ہمیشہ پھر اس سے ایسے ہی چڑے ہوئے رہیں گے، لیکن اس کی 4 خوبیاں بھی غور کریں گے تو پھر ایک چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ بہت لائٹن ہو جائے گی، ٹھیک۔
تو یہ ابلیس سکھائے گا، اولاد ابلیس سکھائیں گے کہ خوبیوں کو بالکل اندیکھا کرو، ارے اس کا تو کوئی ایشو نہیں، بس یہ دیکھو یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری بات ہے، یہ تمہارے ساتھ ایسا کر دیا. ہاں تو یہ ابلیس کی سنت ہے. سٹوریز قرآن میں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائی جاتی اور ٹائم پاس کے لیے تو بالکل نہیں ہے نا، نصیحت کے لیے سنائی جاتی ہیں. تو آدم کی اور ابلیس کی اسٹوری کو 7 ٹائمس ریپیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت انسان یہ آئینہ سامنے رکھے اور ابلیسی سنتوں کو پہچانے اور اس کی وسپرنگ کو کبھی بھی ایسا نہ بولے. تو چونکہ وہ یہی کر رہا تھا، اس نے آدم کی اور کوالٹیز کو اگنور کر کے صرف وہ جو اس کا حیوانی وجود تھا اس کو پیش کیا کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بناؤں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل یہاں سے، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑائی اپنی ہانکنے والا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. بڑا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اس کی ذات بڑی ہے، وہ المتکبر ہے، اور جتنے متکبرین ہیں سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر یہ جہنم کی طرف لیڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو نکلو یہاں سے، یعنی جو ہائی گریڈز پر وہ پہنچ چکا تھا، کہتا ہے اب اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ بہت عبادت و ریاضت کی تھی اس نے، اور اتنی رینکس اس کی ایلیویٹ ہوتی گئیں، اتنی ہوتی گئیں کہ بڑے ہائی رینک کے فرشتوں کی کمپنی میں ہوتا تھا. اور اس کی کچھ فزیکل اپیرنسز وغیرہ بھی کچھ اسکالرز مینشن کرتے ہیں، چونکہ تحقیقی نہیں ہے اس لیے مینشن کرنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن وہ پہلے بہت بیوٹیفل تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا اس کو، ہر چیز سے نوازا تھا. اب چونکہ اتنا کچھ اس نے کیا بھی اور تھا بھی خوبیاں اس کے اندر، اسی کی بنا پر ہی وہ متکبر ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا. اور یہی سب سے بڑھ کر ابلیس کا جو ٹول ہے جو ہر جگہ وہ اپلائی کرتا ہے، ہر ایک میں کچھ تولا ماشا ضرور ڈالتا ہے، اور وہ ہے تکبر، ایروگنس. کیونکہ اس راستے سے انسان سرٹنلی تباہ ہوتا ہے، اس لیے یہ والے ٹول کو تو ہر جگہ یہ اپلائی کرتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگے انسان. آپ دیکھیے کیسے لوگ اپنے کو بڑا ہی سمجھتے ہیں، کوئی ایک کوالٹی بھی ہوتی ہے تو اسی کو اتنا فوکس کرتے ہیں ذہن میں. یہی تو ہوتا ہے نا، کوئی اچھائی ہوگی تالیاں بج جائیں گی، یا تو پھر کوئی تعریفیں ہو جائیں گی، اپریسیشن ہو جائے گا، ایوارڈ مل جائے گا، کوئی خاص چیز ہو گئی، اب دماغ میں وہی گھومتا رہے گا. جب ایسا ہو تو سمجھ لیے یہ ابلیس یاد دلا رہا ہے، یہ شیطان ہے جو اس پہ فوکس کرا رہے ہیں. واہ تم تو بڑی چیز ہو، واہ تمہیں تو بڑی عزت ہو گئی، واہ دیکھو تم کتنے اونچے ہو. اب یہ سوچتے سے جب اپنے اچیومنٹس کو بہت زیادہ سوچتا ہے نا انسان، تو اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور یہ ایک دم گریجولی ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے، گریجولی سکھایا جائے گا کان میں کہ تم کتنے بڑے ہو، تم کتنے اچھے ہو، تمہارے اندر یہ ہے جو باقیوں کے اندر نہیں ہے. لیکن اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ یہ کہ وہ پھر انسان اپنے ہائی گریڈ سے اتر کر بہت نیچے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم مردود ہے، تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، مذموم مدحورا ہے، تو دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا ہے، تو نکل یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور فرمایا کہ یوم الدین تک تجھ پر لعنت ہے، اس کے بعد لعنت نہیں رہے گی، ہے نا؟ بتائیں، آپ لوگ بتائیں. وہاں تک تو لعنت ہے ہی، اور اس کے بعد پھر سزا ہے جہنم کی. ابھی تو جہنم کی سزا نہیں ہے نا، ابھی تو لعنت کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہا ہے. ابھی ایکچول سزا تو اس دن کے بعد شروع ہوگی، اس لیے یوم الدین تک لعنت ہے، پھر تو جہنم کی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا اس کو،
تو اس نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، وہ بولا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جس دن یہ سب دوبارہ جی کر اٹھائے جائیں گے۔ اب اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بس ایک ریکویسٹ ہے۔ اچھا کمال دیکھیے، قال ربی، اے میرے رب، وہ ابھی بھی رب بول رہا ہے، ہاں وہ رب کو پہچانتا ہے۔ دھیان رہے کانورسیشن جو یہ ساری ہو رہی تھی ملیالوں پر، وہ ڈائریکٹ میں نہیں ہو رہی تھی، وہ ڈائریکٹ میں نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ابھی بھی حجاب میں ہی تھے، بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی نوعیت کیا تھی وہ اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ مطلب بالکل بھی نہیں لیجیے گا۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجیے۔ تو اب وہ رب تو مان ہی رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے، اور رب میرے رب بھی کہہ رہا ہے، رب بھی زیر کے ساتھ ہے نا، ربی کا فارم ہے یہ، رب۔ تو اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، ابھی بھی وہ رب کہہ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رب کو تو ابلیس بھی مانتا تھا، رب کی نہیں مانا۔ آج مسلمانوں کی حیثیت دیکھ لیجئے، اللہ معاف کرے میجورٹی رب کو مان رہے ہیں لیکن رب کی نہیں مان رہے ہیں، رب کی نہیں مان رہے ہیں، خالی مسلمان ہے نام کے لیکن رب کی نہیں مان رہے ہیں۔ تو وہ تو ابلیس بھی تھا، وہ بھی تو رب کو مان رہا تھا، رب بھی میرے رب کہہ رہا تھا، لیکن رب کی نہیں مانا، اس نے ایک حکم کی سامنے نافرمانی کر دی۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے مہلت دیجیے اس دن تک کے لیے جس دن سب لوگ یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یبعثون، جو بعث آتا ہے نا، تو بعث بعد الموت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جس دن زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اب وہ قیامت کے دن تک کی مہلت مانگ رہا ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ ابھی جو پتلا بنایا گیا ہے اس میں روح پھونکی گئی ہے، ابھی صرف ایک ہیں، پھر یہ ان کے پروجنی میں سے سب لوگ پیدا ہوں گے، پھر مریں گے، پھر ان کا زندگی جو ہے وہ امتحان ہے، اور پھر وہ امتحان دیں گے، پھر مر جائیں گے، پھر وہ قیامت کا دن جیسا کوئی دن ہوگا، پھر یہ جلائے جائیں گے، پھر ان کا سوال ہوگا، حساب و کتاب اسے کیسے پتہ؟ ایک دم صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو آدم کا کریشن پلان اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تو پوری تفصیلات کے ساتھ بتایا تھا، جس میں فرشتے بھی تھے، ابلیس بھی تھا، اور آدم کی ارواح کو پیدا کر دیا گیا تھا، اور ان سے بھی میثاق لے لیا گیا تھا۔ الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا، تو ان سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے آپ ہمارے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ تو پورا کریشن پلان جو تھا آدم کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آدم کی ارواح، ہم سب وہاں موجود تھے، ان دا فارم آف روح اونلی، باڈی نہیں دی گئی تھی، روح میں ہم سب وہاں موجود تھے، ہم وٹنس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان ہے، اور اس طرح جنت اور جہنم دکھائی گئی کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، ٹیسٹ رہے گا، پھر تم کو اس پاس ہو گئے تو یہ جنت ہے، اتنی خوبصورت، فیل ہو گئے تو یہ جہنم ہے۔ انسان کے سامنے بھی پورے پروجیکٹ کو رکھا گیا تھا، اور وہ فرشتوں اور ابلیس کی موجودگی میں پوری چیز تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، تبھی تو یہ کہنے کی پوزیشن میں آیا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے جس دن اٹھائے جائیں گے سب، تبھی تو یہ کہہ سکتا ہے کوئی۔ تو سب کچھ اس کو معلوم تھا، اس کے سامنے سارے پلان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے رکھا تھا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ٹھیک ہے تم کو اس دن تک کے لیے مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ نہیں تھا کہ تم کو بالکل ہی تم کو ہر ایک طاقت کو تمہاری واپس لے لیا جاتا ہے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، میرے بندے ہیں، تم نہیں بہکاؤ گے، کیونکہ پورا کریشن پلان تھا ہی یہی کہ یہ جب دنیا میں جائیں گے تو ان کا امتحان رہے گا، اور امتحان میں اگر کوئی صحیح اور غلط دونوں چیز موجود نہ رہے اور فری ول نہ رہے تو دیر از نو ٹیسٹ۔ تو الاؤ کیا، لیکن لمیٹڈ
कैपेबिलिटीज़ के साथ, सिर्फ इतना कि वो विस्पर कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। कोई मस्जिद जाता रहे तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है कोई? आपको शैतान इतना बहकाता है कि कुरान उठाती हैं, उठा के वापस रख देता है। कुरान पढ़ने से ऐसे ही रोकता है। कुरान अंडरस्टैंडिंग क्लासेस करने के लिए आप करना चाहते हो तो आपका मोबाइल ही ख़राब कर देता है। करता है क्या ऐसा कुछ ना? अगर कुछ ऑनलाइन अच्छे काम करने जा रही हैं या आप उठ के कोई अमल करने, वो अमल के लिए बिल्कुल भी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी का हाथ पकड़ के अमल करने से रोक दे। इसीलिए रोज़े क़ियामा वो क्या कहने वाला है, आखिर सीन जो शैतान के मुतालिक है कुरान में, वो ये कहेगा कि मुझे मलामत मत करो, अपने आप को करो। मैंने सिर्फ तुम्हें कॉल दिया था, लब्बैक तुमने किया, अमल तुमने किया। तो स्पीचलेस हो जाएंगे ना सभी लोग कि अब क्या कर सकते हैं। बात तो सही है, अमल से तो नहीं रोक सकता था, उसको इतनी ताकत तो नहीं दी गई थी, इतनी आज़ादी तो नहीं थी कि वो हाथ पकड़ के अमल को रोक दे। हाँ, कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, दर्स कुरान अटेंड करने के लिए, रास्ते में हाथ पकड़े वापस चलो तुम, बस आप कहें वो हमें इब्लीस की औलाद मिल गई थी, उसने हमको वापस कर दिया दर्स कुरान से। ऐसा कभी नहीं हुआ ना। साबित शुदा है ना कि वो सिर्फ विस्पर कर सकता है, वो सिर्फ वसवसे डाल सकता है। तो फरमाया ठीक है, तुम्हें मोहलत है, इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है। किसको मालूम है और कौन सा वक्त? क़ियामत का। और किसको मालूम है? सिर्फ अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो वक्त जो मुझे मालूम है, तुम्हें तो नहीं मालूम है, बट फिक्स्ड है, एकदम तयशुदा है, मुझे मालूम है। उस दिन तक तुमको मोहलत दी गई। क़ाला, तो उसने कहा, किसने कहा? इब्लीस ने। फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इन सब को बहका कर रहूँगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके उन मुखलस बंदों के। अब देखिए इसकी जुर्रत देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। कह रहा है अल्लाह की कसम, और खाली अल्लाह की कसम भी नहीं कह रहा है, तेरी इज़्ज़त की कसम, ऐ रब तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इन सब को बहका कर रहूँगा। इससे ज़्यादा तफसील आएगी वहाँ पर सूरा हिज्र में। वहाँ पर है कि ऐ रब जैसे आपने मुझे बहकाया ना, मैं इनकी प्रोजेनी को पूरा का पूरा बहका कर रहूँगा। और यहाँ पे वो अल्फाज नहीं आए, पूरा स्टोरी कनेक्ट करेंगे तो उसने एक्चुअली ये कहा था, जिस तरह आपने मुझे बहकाया ना, जिस तरह आपने मुझे गुमराह कर दिया ना। क्यों कहा इब्लीस ने कि आपने मुझे, अल्लाह ताला किसी को गुमराह करते हैं? ये क्या है? ये भी इब्लीसी सुन्नत है, इसको ठीक से समझ लें, क्योंकि ये टूल लेके भी सबके साथ जाता है। दूसरों को भी, इंसानों को भी यही सिखाता है। इंसान की आदत होती है कि जब उससे कोई गलती होती है ना, तो सेल्फ डिफेंस में वो दूसरों पर इल्ज़ाम रखना शुरू कर देता है। अब इसके कहने का मतलब था कि आपने आदम को पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, और मेरे जैसे सीनियर इंसान को जूनियर को सजदा करने के लिए बोल दिया, मुझे ट्रस्ट में डाल दिया, तो आपने मुझे बहकाया। इसका आर्गुमेंट ये था, आपने मुझे इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया कि इतने जूनियर को सजदा करने के लिए बोल दिया, तो ये आपकी वजह से मैंने ये किया ना, आपकी वजह से। इसी तरह के सिली आर्ग्यूमेंट इंसान दुनिया में देता है। शैतान कहता है देखो उसकी वजह से तुम्हारा ये हुआ, उसकी वजह से। अब कोई कॉम्पिटिटर आ रहा था वर्क प्लेस पे, कोई उससे ज़्यादा काबिल इंसान आ गया, थोड़ा सा बॉस की अटेंशन उधर हो जाती है, तो अब विस्पर करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से तुम्हारी आज कोई वक़्त नहीं रह गई, इसकी वजह से, इसकी वजह से। फिर वो किसी दिन वो रीज़न बॉस को दे देता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इल्ज़ाम दूसरों को दे देता है। वो ये नहीं देख रहा होता है उस जलन में उसकी पोटेंशियल्स जो हैं वो पूरे यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं, और वो अपना फुल फ्लेज आजकल नहीं दे रहा जैसे पहले देता था। वो अपनी खामियों को इग्नोर करेगा दूसरे की हसद में, इसकी वजह से। अब वो क्या करेगा? ब्लेम गेम शुरू करेगा। तो ये ब्लेम गेम भी जो है वो इब्लीस की सुन्नत है। इसलिए जब भी कुछ हालात आएँ, सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूर करें कि मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो गई,
دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے کو ڈبل چیک کریں اور ڈیلی یہ کام کریں، تب جا کے انسان پہچان پائے گا کہ یہ سیٹنس وسپرنگ تھی، نہ کہ یہ کوئی ریالٹی تھی۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سامنے سے کہہ دے گا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیری عزت کی قسم ان کی پوری پراجنی کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اور کسی حد تک اس نے آج تک اپنے وعدے کو جو قسم کھا کے کیا ہے وہ پورا بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اچھے سے اچھے انسان کے اندر کوئی خامیاں ہوتی ہیں، برے سے برے انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شیطان کے ساتھ بھی ہے کہ اتنا برا ہے لیکن اس کا یہ پوٹینشیل دیکھیے کتنا اچھا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے اور ایک دم کنسسٹنٹ رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے، ہارتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے آخری سانس تک، اپنی چال چلتا ہے، آخری سانس جب تک سانس نہیں نکل جاتی بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، آخری سانس تک بھی آخری کوشش کرتا ہے کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، کلمہ شہادہ نہ پڑھو، آخری سانس پہ یہ آخری جو ہے اس کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، اسی لیے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ دین اور ایمان پر فوت ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے اس نے قسم کھا کے کہا تھا نا ان سب کو بہکاؤں گا، کتنی اچھے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے بغیر ہارے اور بغیر تھکے ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ نہایت نیگیٹو اور نہایت برا کام ہے، لیکن وہ کر رہا ہے کنسسٹنسی سے، اور ہمارے اور آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہتی۔ کچھ دن کرتے ہیں، بہت بڑا کمال ہو جاتا ہے کوئی اچھا کام، پھر بعد میں بڑے بڑے ہم کو ریلیکسیشن چاہیے رہتا ہے کہ ابھی تو بہت کر لیا، اب سکون سے بہت ہو گیا، ابھی بعد میں کر لیں گے، بہت آرام سے آتے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن وہ بالکل کنسسٹنٹ ہے، جو کچھ اللہ سے کہہ کے آیا وہ کر رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اس نے کہا ان بندوں کو ہاں نہیں بہکا پاؤں گا جو مخلص ہیں تیرے، مخلص یہاں پہ نہیں، مخلصین ہیں، مخلص کی جمع، مخلص وہ جو چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب یہ چنے ہوئے بندے کیا ہیں؟ 2 اوپینینز ہیں۔ فرسٹ یہ ہے کہ وہ صرف انبیاء ہیں، سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ نہیں، انبیاء بھی ہیں اور دیگر بندے بھی جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اس پر زور چلتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں ہر دم ہر لمحہ تو پھر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ ہم اللہ کو بھولے اور شیطان قریب آیا اور فرشتوں نے ساتھ چھوڑا اور شیطان کا چال چلی ہمارے اوپر۔ ہم ذکر میں رہیں گے، فرشتے سراؤنڈ کریں گے، شیطان بھاگے گا، نہیں آئے گا، نہیں اس کا زور نہیں چل پائے گا۔ تو ہر دم اللہ کو یاد رکھیں، یاد کریں نہیں یاد رکھیں۔ تو اس نے خود ہی بتا دیا تھا کہ جو بہت مخلص بندے ہیں، بہت پیور ہیں، اور جو آپ کے چنندہ بندے ہیں اس پر ہمارا زور نہیں چل پائے گا، باقیوں سب پہ چل جائے گا اور چلا کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فالحق، فرمایا کہ حق یہ ہے، والحق اقول، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فائنل جواب تھا ٹھیک ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اور ایک جگہ پر سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ میرے مخلصین کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ کو بھی اور ان کو بھی سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ جہنم بنائی اسی لیے گئی ہے، جو ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو جنت ہے جو ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا اور شیطان کی پیروی نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں تک تھی سٹوری۔ دین قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب چونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس میں ایک پوری پکچر دکھا دی گئی کہ یہ ابلیسیت ہے اور ابلیس کا انجام یہ ہونا ہے، تمہیں بھی یہی کرتے رہنا ہے، تو جان لو تمہارا انجام یہی ہوگا، اس کے ساتھ ابلیس کے ساتھ ہی ہوگا۔
اور پھر فرمایا کہ اے نبی اب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر تو مانگتا نہیں، کوئی بدلہ تو مانگتا نہیں، تم کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں تو اس پہ کوئی پیمنٹ تو تم دیتے نہیں ہو میرے محنت کا، مشقت شاقہ کا، اور نہ ہی میں متکلفین میں سے ہوں۔ متکلفین تکلف کرنے والے، تکلف بناوٹی چیز کو کہتے ہیں جو انسان ہوتا نہیں اور دکھاتا وہ ہے۔ آج پوری دنیا تکلف سے بھری ہے، شادیوں اور ولیمے کا سٹائل دیکھ لیجئے، انسان جو ہے نہیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا خرچ اتنا خرچ اتنا خرچ، روزانہ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ ہے اور کھانا پینا ہے اور بول چال ہے اور کپڑے ہیں، لباس، ہر جگہ تکلف ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نبی نے تکلف کرنے سے منع کیا ہے، اور آج ہر انسان بناوٹی ہو رہا ہے، تکلف کر رہا ہے، جو ہے وہ نہیں رہتا۔ صحابہ کے سامنے جب مہمان آتے تھے تو ان کے پاس اگر صرف سوکھی روٹی رہتی تھی تو وہ صرف سوکھی روٹی سامنے رکھ دیتے تھے۔ ہم لوگ کے گھر میں مہمان آئیں گے تو ہم ایسی چیز کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم خود کبھی نہیں کھاتے، جو ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم قرض ادھار لے کے، تکلف ہے یہ سب۔ لباس کے ساتھ بھی حیثیت جتنی ہے اتنا مہنگا لباس پہننا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں سے کہ منہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مطلب میں نے کوئی چیز بنا کے تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کیا ہے، میری زندگی 0 سے 40 تک کی بھی تمہارے سامنے جب مجھے رسالت نہیں ملی تھی، تم نے کبھی مجھے بناوٹی پایا نہیں، تو اب یہ اللہ کے نام پہ میں کوئی چیز بنا کے کیوں پیش کر دوں گا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ کیا 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 نصیحت ہے؟ کیا ذکر ہے تمام عالمین کے لیے؟ اتنا سوچ کے بول رہے ہیں آپ لوگ، حیران ہو گئے ہم۔ جی ہاں، قرآن ہی تو پیش کر رہے تھے اللہ کے رسول، اسی کا تو جھگڑا تھا کہ یہ جو آپ کلام پیش کر رہے ہو بہت ریجڈ ہے، یہ نہیں، کچھ اور لے کے آئیے۔ تو فرمایا نہیں، یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی مدت گزرتے ہی تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی مدت سے مراد اپنی پہلے تو اس زندگی میں ہی، ابھی مکی پیریڈ جائے گا، مدنی پیریڈ آئے گا، اسلام پریویل ہو جائے گا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے تھوڑی مدت بعد تم دنیا سے جاؤ گے نا، تب تمہیں اسی لمحے پتہ چل جائے گا کہ جس طرف تمہیں بلایا جا رہا تھا وہ حق تھا، کہ جس چیز کے لیے تم لڑ رہے تھے وہ حق تھا، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جائے گا، تھوڑی مدت میں۔ سو دس واز دا لاسٹ آیا آف سورہ صاد۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم سے یہ سورہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔